بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 76 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الثامن یعنی 8ویں فصل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ الفصل الثامن جو ہے اس کے جو عنوان اور ٹائٹل ہوگا وہ ہے موانع الکفر، یعنی وہ رشتے، وہ ناطے یا وہ عورتیں جن سے نکاح اس وجہ سے حرام ہوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہیں، حالت کفر میں ہیں، یعنی ان سے جو نکاح نہ کرنے کا سبب ہے، جو ممانعت ہے، وہ ان کا کفر ہے۔ تو جو موانع الکفر کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق یعنی جو 75 نمبر ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور اس میں سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل السابع یعنی جو 7ویں فصل ہے اس کی تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں ہم نے پہلے بھی یعنی اس سے جو گزشتہ سبق ہے یعنی 74 نمبر سبق، اس میں بھی ہم نے اسی عنوان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی اور اس میں ہم نے پہلا مسئلہ بھی دیکھا تھا۔ تو گزشتہ سبق یعنی 75 نمبر سبق میں ہم نے جو عنوان پڑھا وہ یہ تھا کہ غلامی سے قائم ہونے والی حرمت جو ہے اس کا کیا حکم ہے، لونڈی سے نکاح کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور اس عنوان کے تحت جو دوسرا مسئلہ تھا اس کی تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جس شخص میں دونوں شرطیں موجود ہوں کیا وہ 2 یا 3 یا 4 لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس مالی استطاعت بھی اتنی نہیں کہ وہ ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکے، اور اس کے علاوہ اس میں خوف العنت یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر بھی ہے۔ تو کیا ایسے شخص جس میں یہ دونوں شکلیں موجود ہیں اور اس نے ایک لونڈی سے نکاح کیا ہوا ہے اور آیا پھر وہ آگے 3 4 یا 2 لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ حکم عام ہے تو وہ غلام ہو یا آزاد وہ اس میں شامل ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ بہرکیف جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ سبق میں الفصل الثامن یعنی جو ہمارے آج کا متعلقہ سبق ہے اس کا جو تعارف ہے وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں اس کے عنوان کا جو ٹائٹل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الفصل الثامن کی تفصیل، اور الفصل الثامن کی تفصیل میں سے جو ہم مسئلہ پڑھیں گے وہ ہے کہ موانع کفر کون سے ہیں، یعنی کون سے اسباب ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حالت کفر میں ہونے والی جو عورت ہے یعنی جو حالت کفر پر ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یا مرد حالت کفر میں ہے اور عورت مسلمان ہے، تو ایسے کون سے اسباب ہیں یا کون سا کفر ہے جو نکاح سے مانع ہے اور عقد سے روک دینے والا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے۔ الرکن الثالث کا تعارف دیکھ لیں پہلے۔ الرکن الثالث جو ہے یہ معرفتی محل العقد یعنی عقد نکاح کے محل کے حوالے سے ہے۔ اس میں امام رحمہ اللہ نے بتلایا کہ ہر عورت جو حلال ہوتی ہے تو حلال ہونے کے جو 2 ذریعے ہیں وہ نکاح ہے یا پھر ملک یمین ہے۔ نکاح اور ملک یمین یہ شریعت نے 2 اصول دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ پابندی لگائی، کچھ پابند بنایا، اور پابندی اس بات پہ ہے کہ کچھ رشتے، کچھ ناطے، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ ان 2 طریقوں سے بھی حلال نہیں ہو سکتے، اسی کو ہم موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ موانع شرعیہ کو امام رحمہ اللہ نے 2 اقسام میں تقسیم کیا۔
موانع معبدہ اور موانع غیر معبدہ۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ انہی اقسام میں سے پہلے ہم نے موانع معبدہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ موانع غیر معبدہ کے حوالے سے ہے۔ موانع غیر معبدہ کو امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو 9 اقسام میں، 9 مسائل میں یا 9 فصول میں ہم اس کو تقسیم کر کے سیکھیں گے۔ ان 9 فصول میں سے جو ہمارا موضوع بحث چل رہا ہے وہ چوتھی فصل ہے، جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ مانع الکفر، کفر سے قائم ہونے والی ممانعت، اس کے احکام اور تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، اور وہ ہے الفصل الثامن۔ اگر تو ہم اس کو صرف موانع غیر معبدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر اس کی الفصل الرابع ہے، یعنی چوتھے نمبر پہ یہ فصل ہے، اور اگر ہم اس کو موانع شرعیہ میں اوورال دیکھیں تو پھر یہ ہماری الفصل الثامن بنے گی۔ موانع غیر معبدہ جو ہیں وہ 9 فصول میں تقسیم ہیں، جبکہ جو موانع شرعیہ ہیں وہ 14 فصول میں تقسیم ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے الفصل الثامن ہے۔ الفصل الثامن فی مانع الکفر، موانع کفر کے حوالے سے ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الثامن فی مانع الکفر، موانع کفر کے بارے میں، واتفقوا، تمام فقہا کا اتفاق ہے، علی انہ لا یجوز، اس بات پہ کہ فقہا نہیں جائز قرار دیتے، للمسلمی، کسی مسلمان کے لیے، ان ینکح الوثنیہ، کہ وہ شادی کرے، الوثنیہ، کسی وثنیت پسند سے۔ وثن سے مراد بت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اس میں اس آیت میں جو محل استشہاد ہے وہ لفظ اوثان ہے، جو کہ جمع ہے وثن ان کی، اور اس سے مراد بت ہیں، یعنی جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ان سے نکاح کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ اور ان سے نکاح کرنا حرام کیوں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم ان کے کفر کی وجہ سے ان کو روک کے نہ رکھو۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے۔ چونکہ ہم یہاں پہ لفظی ترجمے سے زیادہ محل استشہاد کی طرف ہمارا مطمع نظر ہے، اور وہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ تو آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا جو استدلال ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ کسی مشرک سے شادی نہ کرو۔ واختلفوا، اور فقہا کا اختلاف اس بات پہ ہے، فی نکاحہا بالملک، کہ جب ایک مشرک عورت یا مشرکہ عورت ملک یمین میں یعنی لونڈی بن کے پاس آتی ہے تو اس وقت اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے۔ واتفقوا، اور فقہا اس بات پہ بھی متفق ہیں، علی انہ لا یجوز، کہ نہیں ہے جائز، ان ینکح الکتابیۃ الحرۃ الا ما روی فی ذلک عن ابن عمر، اور فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انہ یجوز، بے شک جائز ہے، کہ ان ینکح الکتابیۃ الحرۃ، کہ ایک مسلمان مرد وہ نکاح کر سکتا ہے ایک کتابی اور آزاد عورت سے۔ کتابی عورت سے مراد یہود و نصارہ کی، جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اور اہل کتاب کہنے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کی طرف تورات اور انجیل جو ہے وہ نازل کی گئی، اور یہ یہود و نصارہ چونکہ ان کتب کو ماننے والے ہیں اور یہ منزل من اللہ کتب ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو کتابیہ کہا جاتا ہے۔ تو فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جائز ہے نکاح کرنا کتابیہ عورت سے، الا مگر ما رویہ فی ذالک، روایت کیا گیا ہے اس مسئلے میں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلہ کے خلاف تھے کتابیہ عورت سے نکاح کے حوالے سے۔ بہرکیف اس حوالے سے ایک جو واضح اور ٹھوس دلیل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ تو مجھے میسر نہیں آ سکی کہ کس دلیل پہ امام رحمہ اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک چیز جو وہ محسوس ہوئی اور جس کا مجھے علم ہوا وہ یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کتابی جو عورتیں ہیں ان کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے پوچھا تھا کیا آپ اس کو حرام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حرام تو نہیں کر رہا۔ تو پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام عبد الرزاق نے اپنی جو ان کی مصنف ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں، اور اس کے علاوہ جو ہیں امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے بھی یہ ایک روایت اس انداز سے ملتی ہے۔ بہرکیف یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اشارتاً یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس چیز کا علم نہیں ہو سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس چیز کا علم ہوا کہ انہوں نے ایک کتابیہ عورت جو ہے یہود و نصارہ کی عورتوں ان کو طلاق دینے کا حکم دیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال جواب کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو نافذ العمل نہیں کیا۔ پھر حضرت حذیفہ نے بذات خود ہی کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی تھی، لیکن حرام کا موقف وہاں پہ بھی نہیں، ایک کراہت والا موقف ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختلفوا، اور فقہا کا اختلاف فی احلال الکتابیۃ الامۃ بالنکاح، وہ اس بارے میں ہے کہ فی احلال الکتابیۃ الامۃ، ایک کتابیہ جو لونڈی ہے اس کو حلال نکاح کی وجہ سے حلال کرنے کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ موجود ہے، یعنی اختلاف اس بات پہ ہے کیا آیا ایک کتابیہ لونڈی جو ہے اس کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے، عقد میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ واتفقوا، اور فقہا کا پھر اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ علی احلالھا بملک الیمین، کہ ملک یمین کے سبب اس کے حلال ہونے پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ یہ کتابیہ لونڈی کا نکاح میں لانا اس سے مراد اور ہے، اور ملک یمین سے مراد اور ہے، اس کو الگ الگ فرق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لونڈی کے حوالے سے یعنی جو کتابیہ لونڈی ہے یا کتابیہ عورت ہے، اس کے حوالے سے اب تک ہمارے پاس 3 موقف آ چکے۔ پہلا جس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ آزاد کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس میں ایک شاذ رائے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ موقف یہ ہے کہ کسی کتابیہ جو لونڈی ہے اس سے نکاح کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ ملک یمین کی وجہ سے عقد میں لینا، اس کے حوالے سے اتفاق ہے۔ 2 چیزیں متفق علیہ ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ مختلف ہے، تو اس کے حوالے سے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں سبب فی اختلافہم، اور جو سبب اختلاف ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ فی نکاح الوثنیاتی، جو بت پرست عورتیں ہیں یعنی جو مشرکہ عورتیں ہیں ان کو بملک الیمین، ملک یمین کے ساتھ نکاح میں لینا یا حلال کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی وثنیہ مشرکہ عورت کو ملک یمین کے ساتھ جو لونڈی ہے تو اس کو نکاح کر لینا اس کے ساتھ، اس مسئلے میں اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ معارضۃ عموم قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس کا ایک عموم ہے، یعنی وہ عام حکم پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ حکم یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم روکے رکھو کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے فرمان کا جو یہ عموم ہے، یعنی یہ اس فرمان میں بھی ایک عموم پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آ جائیں۔ یہ 2 آیات جو ہیں ان دونوں میں عموم پایا جا رہا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا،
اور نہ تم روک کے رکھو، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو۔ ان دونوں میں ایک عموم پایا جا رہا ہے، ایک میں کفر کا ذکر ہے، ایک میں شرک کا ذکر ہے، تو یہ دونوں آیات عموم پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن لعموم قولہ تعالی یہ دونوں آیات ان کا عموم اللہ رب العزت کے اس فرمان کے عموم کے ساتھ متعارض ہے۔ لعموم قولہ تعالی اللہ کے اس فرمان میں جو عموم ہے اس عموم کے ساتھ اس کا متعارض وہ ہو رہا ہے۔ اور اس آیت میں کون سا عموم ہے جی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اس آیت کا جب آپ مفہوم پڑھیں گے گزشتہ تمام آیات کے ساتھ سیاق و سباق پڑھیں گے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حرمت کے ساتھ رشتے حرام کیے اور آگے فرمایا کہ عورتوں میں سے جو محسنہ یعنی پاک دامن عورتیں وہ ساری کی ساری بھی تم پر حرام ہے، الا ما ملکت یمینکم مگر وہ کہ جن کے تمہارے ہاتھ داہنے ہاتھ مالک بن گئے، یعنی جن کو تم نے غلامی کے سبب اپنے قبضے میں لے لیا وہ حلال ہیں، باقی حرام ہیں، اور وہ حرمت اس وقت تک ہے جب تک تم ان سے نکاح نہ کر لو۔ یعنی نکاح کا جو طریقہ ہے اگر تم اس طریقے کے ذریعے کسی کو اپنے لیے حلال کرتے ہو تو محسنات میں سے فبیہا، لیکن اگر تم نکاح کے علاوہ حلال کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ حرام ہے۔ حرمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو حرام کر دیا، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ الا ما ملکت کے ساتھ اجازت دی ہے نکاح کی، یعنی تعلقات زوجیت قائم کرنے کی ان سے جن کے داہنے ہاتھ مالک بنے ہیں۔ اور اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہن، اور ان سے مراد یعنی ما ملکت یمینکم جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہن المسبیات، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو قید کیا گیا ہے، قید ہونے والی عورتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں فرمایا وہ یہ ہے محصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اب اس میں بھی ایک عموم پایا جا رہا ہے کہ ایک لونڈی جو ہے وہ مشرکہ ہو، کافرہ ہو، جو بھی ہو، وہ کتابیہ ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، جب وہ غلام اور قیدی بن کے پاس آ جائے اور قبضے میں آ جائے تو اس سے نکاح جو ہے وہ جائز اور درست ہے۔ اب ایک عموم یہ ہے اور ایک عموم یہ ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اسی طرح وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ اب ان دونوں آیات میں یعنی ایک طرف دو آیات ہیں اور ایک طرف یہ والا حکم ہے، اب ان دونوں میں ظاہراً تعارض محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَظَاهِرُ هَذَا، اور اس آیت کا جو ظاہر ہے یعنی اس آیت سے مراد والمحصنات من النساء، اس آیت کا جو ظاہر ہے یقتضی وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا العموم کہ اس آیت میں بھی عموم موجود ہے، سواء کانت مشرکۃ او کتابیہ، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت مشرکہ ہو یا کتابیہ یعنی اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والجمہور، اور جو جمہور فقہا ہے ان کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ علی منعہا، وہ اس مسئلے میں منع کے قائل ہیں، یعنی وہ اس رشتے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ مشرکہ عورت اگر لونڈی بھی ہے تو پھر جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ اس سے نکاح نہ کیا جائے۔ وبالجواز، اور اس میں کچھ فقہا جو ہیں وہ جواز کے قائل ہیں، اور جو جواز کے قائل ہیں ان میں قال طاؤوس و مجاہد، امام طاؤوس رحمہ اللہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز اور درست ہے۔ ومن الحجۃ لہم، اور جو ان کی دلیل ہے یعنی امام طاؤوس اور امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے ما روی من نکاح المسبیات فی غزوۃ اوطاس، کہ جو روایت کیا گیا من نکاح المسبیات، غلام ہونے والی عورتوں سے نکاح کرنا، تعلقات زوجیت کو قائم کرنا، اور یہ کب ہوا؟ یہ غزوہ اوطاس میں ہوا، جب اذ استأذنوہ فی العزل، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کرنے کی اجازت مانگی، فأذن لهم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ عزل ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد یہ ہے اس وقت میں جو لغوی طور پہ اس سے مراد ہے وہ تو ہے جدا ہونا، اور اصطلاحی طور پہ اس سے مراد یہ ہے
کہ تعلقات زوجیت کے وقت جب انزال منی کا وقت ہو تو بیوی سے جدا ہو جانا یا کھیتی کی جگہ پہ انزال نہ کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دے دی۔ یہ امام طاؤس رحمہ اللہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کرتا چلوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دی وہ کوئی استحباب پہ نہیں تھا، یہ صرف ایک جائز کام ہے، اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا درست بھی نہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے مشورے سے اگر منع کر دیا جائے تو فابیہا، یا اگر کوئی مجبوری بن جائے تو فابیہا۔ بہرکیف جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام طاؤسی اور امام مجاہد رحمہ اللہ اس کو دلیل بناتے ہوئے جواز کے قائل ہیں، اور جواز اس بات کا کہ جو لونڈی مشرکہ ہے اس سے نکاح کرنا یا تعلقات قائم کرنا جائز ہے، جبکہ جمہور جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ اور انما صار الجمہور، اور جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ لجواز نکاح الکتابیات الاحرار بالعقد، وہ جائز قرار دیتے ہیں نکاح الکتابیات الاحرار ان عورتوں سے جو آزاد بھی ہیں اور اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے نکاح کرنا بالعقدی، باقاعدہ عقد کے ذریعے، ایجاب و قبول کے ذریعے، یہ جائز اور درست ہے۔ لأن الاصل، کیونکہ اصل جو بات ہے، جو اصل حکم ہے یا اصل الاصول ہے، جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے کہ بناء الخصوصی، بنیاد رکھی گئی ہے الخصوصی ایک خاص حکم کی، علی العمومی ایک عام حکم پہ۔ آنی میری مراد یہ ہے کہ ان قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور حلال ہیں، یہ جو سیاق و سباق کے سائد کا پڑھے تو اس سے واضح ہو جائے گا، حلال ہیں اہل کتاب کی عورتیں پاک دامن، ہوا خصوص، یہ ایک خاص حکم پہ دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کا یہ والا قول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ہوا عموم، یہ عموم ہے، ایک طرف خصوص ہے اور ایک طرف عموم ہے۔ خصوص اس بات پہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی عورتوں کو حلال کیا، اور عموم یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے اللہ رب العزت نے نکاح کو حرام کیا۔ تو امام رحمہ اللہ کہتے ہیں فاستثنى الجمہور، جمہور کی رائے یہ ہے، انہوں نے استثناء یہاں پہ کیا ہے الخصوص من العموم، انہوں نے جو خاص چیز ہے اس کو مستثنیٰ کر لیا ہے، اور اس کا مستثنیٰ منہ جو ہے اس عام کو بنایا ہے، یعنی اس عام حکم سے والمحصنات والا جو حکم ہے، اوت الکتاب والا، اہل کتاب والا جو حکم ہے، اس عام سے اس کو خاص کر لیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ومن ذهب الى تحریم ذلک، اور جو اس کی حرمت کی طرف گئے ہیں، یعنی جو اس وقت اہل کتاب موجود ہیں، انہوں نے کتاب میں تحریف کی اور دیگر معاملات اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہوئے، اور جو ان اہل کتاب کے ساتھ حرمت کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے ان اہل کتاب کے ساتھ بھی نکاح کو حرام قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جعل العامہ، انہوں نے کر دیا ہے ایک عام حکم کو ناسخا للخاص، جو ناسخ ہے للخاص ہی، خاص کے لیے۔ اب عام حکم کون سا ہے؟ عام حکم ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور اسی طرح جو خاص حکم ہے وہ اہل کتاب والا ہے۔ تو جو فقہا تحریم کے قائل ہیں انہوں نے عام حکم کو ناسخ ماننا ہے، اور جو اوت الکتاب والا حکم ہے اس کو منسوخ ماننا ہے۔ وہو مذہب بعض الفقہاء، اور یہ بعض فقہا کا مذہب ہے۔ اس کے آگے امام رحمہ اللہ نے مزید جو سبب اختلاف ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو موانع کفر ہیں ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثالث اور اس کی تفصیلات میں سے الفصل الثامن کی جو تفصیل ہے اس میں ہم موانع کفر کون سے ہیں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں یعنی آج کا یہ بھی ہمارا سبق تھا، جو اس مسئلے کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ الفصل التاسع جو ہے
اس کا ایک تعارف بھی دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ لونڈی سے نکاح کے لیے کیا شرائط ہے؟ اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف، سبب اختلاف ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ جو مطلق قائل ہیں ان کی کیا دلیل ہے، اور جو اختلاف کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ قائل ہیں ان کی شرائط کیا ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔